نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی، باب الایمان بان العبادۃ حق اللہ تعالی علی عبادہ لأنہ منعم علیہم مجاز لہم بالارادہ۔ یہ اس مبحث کا چھٹا باب ہے اور اس میں اصول البر میں سے چوتھا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید پہلا اصول، اس کے بعد صفات باری تعالیٰ پر ایمان دوسرا اصول، اور پھر ان صفات کے نتیجے میں اس کائنات کا جو لازمی تقدیری نظام وجود میں آیا ہے، ایمان بالقدر، اس کا تذکرہ پچھلے باب میں ہوا تھا۔ جب تین باتیں لازمی طور پر سامنے آ گئیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور حکمران مطلق ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی بہت سی صفات ہیں، اسماء الہیہ ہیں، ان اسماء الہیہ کے زیر اثر کائنات کا ایک عالمگیر مربوط نظام ایک طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے۔ تو اب چوتھا تقاضا یہ ہے کہ تمام بندوں پر اللہ کی اس حکمرانی کو تسلیم کرنا، اس کے سپرد کیے ہوئے کاموں کو سر انجام دینا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے انسانیت پر۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں پر بہت بڑا انعام کیا ہے کہ عالمگیر نظام کے تحت ان کی تخلیق، ان کی خصوصیات، ان کی ضروریات اور ان کے لیے ایک بہت ہی بہتر اور عمدہ نظام قائم کیا ہے۔ مجاز لہم بالارادہ، اور اللہ کے اس حق کو جو ادا کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا۔ جب کسی کا کسی پر حق ثابت ہو جاتا ہے تو اس حق کی ادائیگی پر انعام اور حق ادا نہ کرنے پر سزا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات میں انسانیت پر انعام کرنے والا ہے اور جزا و سزا اپنے مستقل ارادے سے، مجاز لہم بالارادہ، اپنے ارادے سے ان کو جزا و سزا دینے والا ہے۔ یہ اس باب کا عنوان ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ، اعلم، جان لینا چاہیے کہ بر کی اقسام میں سے عظیم ترین جو انواع ہیں، اقسام ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان یعتقد الانسان بمجامع قلبہ، انسان اپنے دل کی تمام تر اجتماعی قوتوں کے ساتھ، مجامع مجمع کی جمع ہے، مجمع اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ساری قوتیں آ کر جمع ہوتی ہیں۔ شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان میں دو بڑی بنیادی قوتیں، قوت عقلیہ اور قوت عملیہ۔ اسی طرح انسان کے اندر قوائے طبیعیہ، تو قوتوں کا ایک پورا نظام ہے جن میں نہ صرف جسم کی طبیعی قوتیں، عقل کی عقلی قوتیں، قلب کی قلبی قوتیں،
اور نفس کی نفسی قوتیں، یہ تمام کی تمام انسان کے جسم میں کام کر رہی ہیں۔ ان تمام قوتوں کے جمع ہونے کا جو مقام وہ قلب ہے، دل ہے۔ تو اپنے دل کی ان تمام تر قوتوں کی اجتماعی ارادے کے ساتھ یہ اعتقاد رکھے، عقیدہ رکھے، اس بات کو اپنے دل میں گرہ کے طور پر باندھ لے۔ اعتقاد کا معنی ہوتا ہے دل میں کسی چیز کو بطور گرہ کے باندھ لینا، بحیث لا یحتمل نقیض ھذا الاعتقاد عندہ، ایسا اونچے درجے کا اعتقاد کہ اس اعتقاد کی ضد کا خیال اور احتمال بھی باقی نہ رہے۔ کوئی احتمال ایسا باقی نہ رہے جو اس اعتقاد کے بالکل علی الرغم اس کے خلاف ہو، اس کی نقیض ہو، ضد ہو۔ عندہ، اس کے نزدیک کیا اعتقاد رکھے؟ اپنی تمام تر قلبی اجتماعی قوتوں سے یہ اعتقاد رکھے کہ ان العبادۃ حق اللہ تعالی علی عبادہ، کہ عبادت کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اپنے بندوں پر۔ ایک ہے عبادت کرنا، وہ تو آگے آ رہا ہے، اس کی آگے اگلی اقسام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات کرنا بطور رسم کے یا ظاہری طور پر، وہ الگ سے ایک بر ہے۔ لیکن اللہ کے لیے عبادت کرنا اللہ کا حق ہے بندوں پر، اس پر ایمان رکھنا، اس کا اعتقاد رکھنا۔ محض اس لیے کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے پڑھ لی، ایک رسم ادا کر لی، نہیں، آپ یہ اعتقاد رکھیں، ایمانیات کا یہ حصہ ہے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اس احکم الحاکمین کی اتھارٹی اور حکومت کا لازمی حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اس کے تمام تر احکامات کی پابندی کریں۔ وَأَنَّهُمْ مُطَالَبُونَ بِالْعِبَادَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عبادت کرنے کا مطالبہ ان سے کیا گیا ہے۔ اللہ کا حق ہے اور اللہ نے اپنے اس حق کا مطالبہ بھی کیا ہے، صرف حق ہی نہیں، والدین کا حق ہے مثلاً، اور والدین مطالبہ نہ کریں تو ان کا حق ہے، لیکن یہاں اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ یہ عبادت اللہ کا حق بھی ہے بندوں پر، اور یہ کہ اللہ نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے بندوں سے کہ وہ عبادت کریں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ تمام حقوق والے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی نے کوئی قرضہ لینا ہے تو قرض والا جیسے مطالبہ کرتا ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا حق آپ نے ادا کرنا ہے، اس کا قرض جتنا لیا ہے مثلاً وہ ادا کرنا ہے، اس کا حق، اور دوسرا یہ کہ اس کی طرف سے اس حق کا مطالبہ بھی ہے۔ دو باتیں ہو جاتی ہیں، ایک آدمی کا حق دینا ہے آپ نے، وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہا تو چلو کچھ جتنا وقت گزار لو، گزر جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی طرف سے مطالبہ بھی ہے کہ میرا حق کا مجھے ادا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں پر حق ہے نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ان دو باتوں پر اعتقاد رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ہے ایمانیات میں سے چوتھا بنیادی انواع البر کی ایک قسم، دل سے ایسا اعتقاد کہ اس کی ضد کا احتمال بھی نہ ہو۔
اور دل کی تمام تر قوتوں کے ساتھ، اس کی عقلی، قلبی، عملی، جسمانی، ارادی تمام قوتیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اللہ کے اس حق کو تسلیم بھی کرتی ہیں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ نے اس عبادت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا۔ شاہ صاحب کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قاعدہ یا اصول بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے دلائل لاتے ہیں، قرآن حکیم کی کوئی آیت ہو تو اس کا، اور اگر حدیث ہو تو اس کا۔ یہاں حدیث پیش کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ، امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ تعالی علی عبادہ، کیا تو جانتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، اور کیا تو یہ بھی جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ جب حقوق کی بات آتی ہے تو یہ دو طرفہ عمل ہے، جیسے اللہ کا حق بندوں پر ہے ایسے ہی بندوں کا حق اللہ پر ہے، تو یہ معلوم ہے۔ قال معاذ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن حق اللہ تعالی علی العباد، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ اسی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، یہ حق۔ اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اسے عذاب نہ دیا جائے، لا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ حدیث بنیاد ہے جو اللہ کے حق کو بندوں پر عبادت کے نقطہ نظر سے ثابت کرتی ہے۔ شاہ صاحب نے اسی حدیث سے یہ قاعدہ اور ضابطہ اخذ کیا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ وذالک، اب یہاں سے عقلی دلائل شروع ہوئے، ایمانیات کے اس پہلو پر دلائل شروع کیے ہیں۔ پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ لأن من لم یعتقد ذلک اعتقادا جازما، جو آدمی اللہ کے اس حق پر قطعی اور پختہ اعتماد نہیں رکھتا، واحتمل عندہ، کسی درجے میں بھی اس کے دماغ میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ان یکون سدی مہملا لا یطالب بالعبادہ، کہ وہ فضول اور لغو پیدا کیا گیا ہے، یا یہ معاملہ لغو چھوڑ دیا گیا ہے، بیکار، اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ عبادت کا نہیں ہے، ولا یؤاخذ بها من جہت رب مرید مختار، اور عبادت کرنے کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا اور اس پر کوئی مواخذہ بھی ایسے رب کی طرف سے نہیں ہوگا جو اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کائنات کا یہ نظام چلا رہا ہے۔ جو رب ہے مرید بھی ہے، ارادہ بھی رکھتا ہے، اور مختار بھی ہے، اسے مکمل اختیارات ہیں پوری کائنات کے ہر ذرے پر۔
اگر اس کی عبادت سر انجام نہ دی گئی تو وہ کوئی مواخذہ بھی نہیں کرے گا، یہ اگر اس کے دماغ میں احتمال ہے۔ تین باتیں، ان یکون سدن محبلاً، وہ محض محبل اور لغو ہے، اس پر کسی قانون اور ضابطے یا شریعت کا اسے مکلف نہیں بنایا گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس سے عبادت کرنے کا کوئی مطالبہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ نمبر تین، عبادت نہ کرنے پر اس کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ جو آدمی ان تین باتوں کا احتمال رکھتا ہے کان دہریًا، وہ دہریہ ہے۔ دہریت کی تعریف کر دی۔ دہریہ کون ہے؟ جو ان تین باتوں کو نہیں مانتا، کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اسے کسی قانون کا مکلف نہیں بنایا گیا، اس سے کسی عبادت کا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، اور وہ اگر وہ عبادت نہ کرے تو اس کی طرف سے کوئی سزا یا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کے اس عالمگیر سسٹم کا منکر ہے، کیونکہ جب سسٹم ہے تو اس سسٹم کو چلانے والا ایک احکم الحاکمین حکمران ہے۔ یہ ایسے ہی کسی ریاست کے اندر کوئی آدمی حکومت کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرے، حکومت کے جاری کیے ہوئے قوانین، ضابطوں اور فیصلوں کا انکار کرے کہ کوئی دستور نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، میری مرضی ہے سڑک کے اس طرف چلوں اس طرف چلوں، کسی کو ماروں، کسی کو پیٹوں، کسی کو قتل کروں، کسی کا مال لوٹ لوں، کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے، کوئی قانونی ریاست نہیں ہے، اور اگر میں خلاف ورزی کروں تو مجھے کوئی حکومت نہیں پکڑ سکتی، میرے جوتے کی نوک پر ہے یہ حکومت۔ تو کوئی دنیا کا انسانی معاشرہ ایسے فرد کو برداشت کرتا ہے جو ریاست کی ریاستی رٹ اور اس کی حکومتی قوانین اور ضابطوں اور اس کے احکامات کی دھجیاں بکھیرے، اس کو تسلیم نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ یہ بس خود بخود ہی چل رہا ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو چاہے جو مرضی کھاؤ پیو عیش کرو بس؟ تو یہی دہریت ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی ڈسپلن، کسی نظم و ضبط، کسی سسٹم کی پابندی نہیں کرنا چاہتا، خواہش پرست۔ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ ایسے آدمی کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کرتا، گویا کہ وہ ایک جنگل کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے، جیسے جنگل میں جس کا جی چاہے جو مرضی کرے، تو وہ انسانوں کے مہذب معاشرے کو جنگل کا قانون کے طور پر چلانا چاہتا ہے۔ یہ دہریت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ان تین باتوں کے احتمال کے ساتھ اگر بظاہر وہ عبادت بھی کر رہا ہو، اعمال بھی کر رہا ہو، تو چونکہ وہ حکومت کی اتھارٹی نہیں مان رہا، اس عبادت پر اس احکم الحاکمین کا حق تسلیم نہیں کر رہا، اس کی جزا و سزا کے حق کو نہیں مان رہا، اس لیے اس کے درمیان اور خدا کے درمیان کبھی وہ دروازہ نہیں کھلے گا جو قلب سے حضرت القدس تک ہر انسان میں کھلنا چاہیے۔ لا تقع عبادتہ وان باشر بجوارحہ بموقع من قلبہ، وہ اگر ظاہری اپنے اعضاء سے عبادت کر بھی رہا، نماز پڑھ بھی رہا ہے، روزہ رکھ بھی رہا ہے، اعمال کر بھی رہا ہے، باشرہا بجوارحہ، اس عبادت کو اپنے تمام اعضاء اور جسمانی اعمال سے سر انجام دے رہا ہے، لیکن یہ عبادت اس کی دل پر چوٹ نہیں لگائے گی، بموقع من قلبہ، اس کے دل کے اندر وہ موقع
نہیں پیدا کرے گی، وہ کوئی تاثیر نہیں پیدا کرے گی، اور اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ آپ اسی حکومت کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر سکتے ہیں جس حکومت کی حکومتی اتھارٹی کو آپ مانتے ہیں۔ کسی حکومت کے یا کسی نظم و نسق چلانے والے کی اتھارٹی کو آپ مانتے ہیں تو اس اتھارٹی کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے بنائے ہوئے قوانین کی دھجیاں بکھیریں اور اپنی مرضی سے جی چاہا کبھی عبادت کر لی، کبھی جی چاہا کوئی کر لیا نہ کر لیا، تو ایسی تنظیم، ایسی حکومت، ایسی ریاست اس شہری کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ کوئی دلی تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے درمیان کوئی دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ وَكَانَتْ عَادَةً، وہ گویا کہ بطور عادت کے وہ کام سر انجام دے رہا ہے، جیسے باقی عادت، بھوک لگی تھی کھانا کھا لیا، جو چاہے مرضی کھا لیا، حلال کھا لیا، حرام کھا لیا، جیسے باقی عادت کے طور پر کام کر رہا ہے، ایسے ہی یہ عبادت بھی اس کی ایک عادت بن گئی۔ بس کہ جی نماز ایک عادت ہے، روزہ ایک عادت ہے، لیکن ایمان جب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کا حق ہے اور مجھے یہ حق ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور اس حق کو ادا کرتے وقت میری تمام قوتیں اس حق کی ادائیگی کے نقطے پر یکسو ہوں، نماز کی ادائیگی کے وقت اس کا ارادہ، اس کی عقل، اس کی طبیعی قوتیں، اس کے تمام تر چیزیں وہ اس نقطے پر مرتکز ہوں، بمجامع قلبہ، وہ اس اعتقاد کے ساتھ وہ عبادت سر انجام دیتا ہے، تو ضرور اس کے دل میں اور اللہ کے درمیان دروازہ کھل جائے گا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دراصل اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، رب سے مناجات کرتا ہے، اور اللہ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اللہ کی ایسے کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور خدا کو دیکھنے کا عمل تبھی ہوگا کہ جب یہ اعتقاد ہو کہ یہ اللہ کا حق ہے اور میں نے ہر حال میں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے مجھ پر انعام کیا ہے، اس نے میرے لیے یہ پوری کائنات بنائی ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میرے اندر تمام صلاحیتیں اور استعداد رکھی ہیں، مجھے اس کائنات سے استفادے کا اور اس کو مسخر کرنے کا حق دیا ہے، مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ بڑی بے مروتی اور بے عقلی ہے کہ جو احسان کرے اس کا احسان ہی نہ مانا جائے، جو انعام سے نوازے اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کے حکموں کو نہ سمجھا جائے۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور بے عقلی کیا ہوگی؟ اب یہ بات کہ یہ اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، اس کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے، اور اگر مطالبہ ادا نہ کیا جائے تو مواخذہ کرے گا، یہ تین باتیں اس پر اعتقاد جازم رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس پر بہت سے عقلی سوالات پیدا ہوتے تھے، فلاسفہ اور حکماء نے اس پر بڑے سوالات قائم کیے اس مسئلے پر، اس لیے شاہ صاحب نے یہاں ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ ان کا آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کو سمجھنے کے لیے بڑی عقلی تگ و تاز کرنی پڑے گی کہ کیوں یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ان کے اعتراضات یا سوالات اس پر کیا ہیں، اور شاہ صاحب اس کو کس نقطہ نظر سے کیسے سمجھاتے ہیں۔ مولانا سندھی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں، حکماء اور فلاسفہ یونان، کہ یہ کائنات کا جتنا سلسلہ حوادث ہے، واقعات جتنے وقوع پذیر ہو رہے ہیں عالم میں، یہ علت و معلول کے ایک سلسلے کے ساتھ مربوط ہے۔
ہر معلول کے پیچھے، ہر مسبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت اور سبب کار فرما ہے، اور یہ علت اور سبب کا پورا نظام ایک تسلسل رکھتا ہے۔ از خود جب علت پائی جائے گی تو معلول ہر حال میں پایا جائے گا۔ کوئی دنیا کی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جس کے پاس یہ اختیار ہو، اور کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں جو اپنے ارادے سے ہر معلول کو پیدا کرتی ہو۔ معلول ہر حال میں جب علت آئے گی تو خود بخود معلول آئے گا۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں قدیم زمانے سے، مثلاً گھڑی، ایک گھڑی ساز نے گھڑی بنائی۔ پرانے زمانے میں گھڑی کے لیے وہ ایک اسپرنگ اس کے اندر ہوتا تھا، وہ ایک دفعہ اس کے اندر پھنسا دیا تو وہ خود بخود سوئیوں کو حرکت دینے کا کام کرتا ہے۔ گھڑی بنائی کسی بنانے والے نے، اب جب بنا کر ایک دفعہ اسے چالو کر دیا تو اب یہ خود بخود حرکت کر رہی ہے۔ اس میں بنانے والے کا کوئی تعلق اور اختیار اس کی حرکت میں، وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہو، اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن وہ گھڑی خود بخود اپنے طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے جو اس کے اندر وجود میں آ چکا ہے۔ 1 بجاتی ہے، 2 بجاتی ہے، 12 بجے، اور پھر رات اور دن وہ گردش میں ہے مسلسل۔ یا جیسے مثلاً سورج پانی پر پڑتا ہے، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، وہ آ کر زمین پر برستے ہیں، پھر پانی بہہ کر دوبارہ سمندر میں چلا جاتا ہے، یہ ایک سائیکل خود بخود نیچر کے تحت زمانے کے تغیرات، دن رات کے تغیرات کے نتیجے میں، دہریت، دہر عربی میں کہتے ہیں زمانے کو، تو زمانے کے خود بخود تغیرات و تبدلات کے نتیجے میں سارے کام خود ہو رہے ہیں۔ اس میں اللہ میاں کا کیا عمل دخل ہے؟ ہاں، اللہ کا اتنا دخل تو ضرور ہے کہ اللہ نے یہ کائنات پیدا کر دی، پیدا کرنے کے بعد اللہ میاں فارغ ہو گیا، پھر یہ پوری کائنات خود بخود ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ اب وہ اس کو روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا، جیسے گھڑی بنانے والا گھڑی کو نہیں روک سکتا، گھڑی چلتی رہے گی۔ اب یہ جو کچھ نعمتیں اور انعامات یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ ایک سسٹم کے تھرو زمانے کے تغیرات و تبدلات کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ خود بخود ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہم پر لازمی کیسے ہوا؟ وہ تو خود بخود علت و معلول کے طریقہ کار سے از خود ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ عبادت یا کسی حکومت کا حکم تو تب مانا جائے کہ جب اس کا احسان اپنے اختیار سے ہو، اور اگر سسٹم کی مجبوری سے وہ چیزیں مل رہی ہیں تو اس میں اللہ کا کیا اختیار ہے، یا اللہ کا کیا انعام ہے، اس حکمران کا کیا انعام ہے؟ وہ تو از خود پورا سسٹم آٹومیٹکلی چل رہا ہے، بس اس کے نتیجے میں آپ کے پاس وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ تو حاکم وقت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، سسٹم کا سائیکل خود بخود علت و معلول کے تحت چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ اس پیدا کرنے والے نے پہلے جب ایک علت پیدا کر دی، علت اولا پیدا کر دی، تو اب وہ تو فارغ ہو گیا، وہ علت اولا نے بس آگے تسلسل تغیر کے ساتھ چیزیں وجود میں لائی۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ حکماء اور فلاسفہ کا نقطہ نگاہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے، مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس کا رد کیا ہے کہ یہ تصور غلط ہے، یہ تصور درست نہیں۔ اور پھر مسلمانوں میں آ کر بھی بہت سارے فرقے ہیں، معتزلہ کا الگ عقیدہ ہے، ماتریدیہ الگ بات کہتے ہیں، خارجی اور کہتے ہیں، قدریہ اور کہتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق چیزیں بیان کی ہیں۔
شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں جو گفتگو کی ہے وہ بڑی جامع معنی ہے ان کے اس سوال کے جواب میں۔ پچھلی باتیں یاد رہیں گی تو شاید شاہ صاحب کی کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ والاصل فی ذالک، اس میں اصولی بات یہ ہے کہ انہ قد ثبت فی معارف الانبیاء وورثتہم علیہم الصلوات والتسلیمات، انبیاء اور ان کے وارثین کے علوم و معارف میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ان موطنا من مواطن الجبروت فیہ ارادۃ و قصد بمعنی الاجتماع علی فعل مع صحۃ الفعل والترک بالنظر الی ھذا الموطن۔ پیچھے بات ایک ثابت ہوئی تھی کہ اللہ کا ایک ارادہ ازلیہ قدیمہ ہے، جس ارادہ ازلیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک کائنات بنانا چاہتا ہے، وہ کائنات ایسی 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 ہوگی۔ تقدیر کی بحث میں بھی یہ بات آئی تھی۔ تقدیر کے 5 مراحل یاد کر لیجیے۔ ایک وہ پہلا مرحلہ ہے جب اللہ نے اپنے ذہن میں کائنات پیدا کرنے کا ارادہ ازلیہ کیا۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب وہ لوح محفوظ میں اسے لکھا گیا، کاغذ پر گویا کہ اترا، اس لوح محفوظ تختی کہہ لے وہاں پر اترا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ عرش کے خیال کے اندر وہ چیز آئی، اور وہاں سے پھر ملائے اعلیٰ کے اندر آئی۔ ملائے اعلیٰ اس تجلی اعظم جو خیال عرش پر ہے، اس کے درمیان ایک مقام ہے، ایک موطن، وطن، ایک مقام، ایک جگہ ہے۔ من مواطن الجبروت، اس کائنات کے جو بنیادی عالم ہیں وہ 4 ہیں۔ عالم جبروت، اس عالم جبروت سے پہلے اوپر عالم لاہوت یعنی ذات باری تعالیٰ، عالم جبروت صفات باری تعالیٰ، اس کے بعد عالم ملکوت، اور اس عالم ملکوت کے 2 حصے، ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل، اور عالم ناسوت، اس کرۂ ارض کا جو انسانی عالم ہے، ناسوت ناس سے ہے، انسانیت سے۔ تو عالم جبروت جو ہے اس کے مقامات میں سے ایک مقام فیہ ارادۃ و قصد، وہاں ارادہ اور قصد وجود میں آتا ہے۔ کیا مطلب ارادہ اور قصد کا؟ بمعنی، شاہ صاحب نے اس کا معنی بیان کیا، الاجماع علی فعل مع صحۃ الفعل والترک بالنظر الی ھذا الموطن، اس مقام کی نسبت سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی حالت ہوتی ہے، اور پھر اس مقام کی تمام قوتیں اجماع کریں کہ یہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام وہاں پر موجود ہے، گویا کہ ارادے کی شکل وہی ہوتی ہے۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں ارادہ متجددہ کہتے ہیں، وہ ارادہ جس کی تجدید ہوتی رہتی ہے، بار بار سر انجام پاتا ہے۔ شاہ صاحب آگے جا کر ایک مثال بیان کر رہے ہیں اس مقام کی، اس موطن کی، کہ یہ جو تجلی اعظم اللہ کی تجلی جو عرش پر پڑ رہی ہے، اس تجلی کے بالکل نیچے حضرت القدس کا وہ مقام ہے، موطن ہے۔ تشبیہ دی ہے حضرت شاہ صاحب نے، جیسے شبیہ بالشعاع القائم بالجوہرہ، یہ پیچھے بھی حضرت القدس کی تعریف میں بات بیان ہوئی تھی کہ جیسے ہیرا جواہرات میں سے ہیروں اور جواہرات کا ایک ستون بنا ہوا ہو، تو جیسے اس میں سے روشنی شعاع پھوٹتی ہے، ایسے ہی اس حضرت القدس
جس کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں، فرشتوں کی بھی، انسانوں کی بھی، اس کائنات کے تکوینی نظام کے تمام چیزوں کا ایک ایک نمائندہ اس عرش الہی کے نیچے موجود ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں ایک مثال دے کر بات سمجھائی تھی کہ جیسے ٹیوب لائٹ میں گیس کے اجزاء بھرے جاتے ہیں، ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے ہی کرنٹ اوپر سے نیچے کراس کرتا ہے تو درمیان میں تار نہیں ہوتی، اسی گیس کے اجزاء ہی جو بجلی کا کرنٹ ہے اسے کراس کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجزاء مل کر ایک شعاع کی شکل میں، ایک جسم کی شکل میں، یہ ٹیوب لائٹ ایک جسم کی شکل میں نظر آ رہی ہے، جبکہ اگر اس کو کھولا جائے تو اس کے اندر کوئی جسم موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ حضرت القدس کا یہ جو موطن ہے، اس موطن میں جب وہ ارادہ الہی، ایک تقدیر کا وہ مرحلہ ہے جو کائنات میں اللہ کے ذہن میں ہے، ایک وہ مرحلہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ایک وہ مرحلہ ہے جو حضرت القدس میں، اس کا عکس آ کر حضرت القدس کی جتنی قوتیں ہیں ان قوتوں میں کرنے نہ کرنے دونوں چیزیں برابر تھیں اس موطن کے حساب سے۔ جب تجلی الہی کا وہ عکس اس کے اوپر آتا ہے تو وہاں وہ ارادہ متجددہ کے طور پر اثر نو، ایک نئے ارادے کے طور پر سامنے آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی جزا و سزا یا لوگوں پر کسی قانون کے لازم اور واجب کرنے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی حکومت میں کسی قانون پر بحث ہوتی ہے، قانون بنتا ہے، اس کو صدر اور وزیر اعظم، کابینہ پہلے ڈرافٹ اس کا منظور کرتی ہے، صدر صاحب اس پر دستخط کرتے ہیں، پھر وہ قانون بنتا ہے، پھر اس قانون کے تحت جب عمل درآمد کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر ایسی کمیٹی بنتی ہے جو اس کے قواعد اور ضوابط بناتی ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ پھر جب وہ قواعد و ضوابط بن جاتے ہیں تو اس کے لیے جو اتھارٹی بنائی گئی ہے، جو افسران مقرر کیے گئے ہیں کہ اس قانون پر عمل درآمد کرنے کا کون فرد ذمہ دار ہے، کیا اس کی ہیرارکی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک۔ قانون بن جائے تو کیا ہر عام آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد کی اتھارٹی ہے؟ نہیں، اس کے افسران مقرر کیے جائیں گے، اس کا ادارہ بنے گا، اس کا ایک سسٹم ہوگا، ایک پروسیجر ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ وہ جو حکمران نے نئے قانون کا ارادہ کیا تھا وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، آخری مرحلے میں جہاں اس پر عمل درآمد ہونا ہے یا کسی چیز کو کسی پر لاگو کرنا ہے تو اس اتھارٹی نے ان قواعد و ضوابط کے تحت اسے نافذ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اس اتھارٹی کے پاس اختیار تھا یا اس کی یہ حالت تھی کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن جب اس تک وہ بات پہنچی تو اب اس نے اپنا ارادہ نافذ العمل کرنے کا کر دیا۔ بہت سارے قانون ہیں، حکومت کا ارادہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا، اس کو نافذ کرنے کا۔ آئین میں لکھا ہوا کہ 10 سال میں تمام سرکاری خط و کتابت اور تمام سرکاری زبان اردو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کوئی ارادہ نہیں ہے، اردو زبان کیسے ہوگی، کیا ہوگا، اس کے لیے نہ کوئی قانون سازی، نہ قواعد و ضوابط، نہ کوئی اتھارٹی، تو نہیں ہو رہا عمل درآمد۔ اب یہ کہا جائے کہ بس گھڑی کی طرح ارادہ کر کے اللہ نے کائنات پیدا کر دی اور پھر کائنات خود بخود آٹومیٹک سب کچھ چل رہی ہے، تو فضول لغ بات ہے۔ یہ تو سسٹم کو نہ ماننے والی بات ہے۔ یہ تو ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے وہ گھڑی بے جان تھی، از خود کام کر رہی تھی، تو انسانی معاشرے کو بھی تم نے بے جان سمجھ لیا۔ انسانی معاشرے تو حکومتوں اور ہر حکومت کا کوئی بھی حکم
جب عوام تک آخر تک عمل درآمد کے مرحلے پر گزرتا ہے تو اس پروسیس سے، تقدیر کے سسٹم کے اس پروسیس سے ضرور گزرتا ہے، اور جس موقع پر بھی اس قانون کو روکنا چاہیں رک جائے گا۔ ایک اتھارٹی کو کام کرنے کا اختیار تھا تو اس کو آخری موقع پہ روک دیا کہ نہیں ابھی نہ عمل کرنا، تو اللہ کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ یہی تو ارادہ متجددہ ہے، اور جب اس کو یہ اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اختیار سے یہ احسان، یہ انعام تم پر کیا ہے۔ یہ محض ایسے نہیں کہ طے شدہ علت و معلول کے نظام کے خیال از خود ہو رہا ہے، ضرور علت و معلول کا بھی نظام ہے، کیونکہ علت و معلول اور ایک ہیرارکی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اس میں اس کی اتھارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس تقدیر کے کسی بھی مرحلے پر اس کو روکنے یا اس پر عمل درآمد کی نئی ہدایت جاری کر سکے۔ جب وہ اس مرحلے پر جاری کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ مریض دوائی نگلتا ہے، اور جب دوائی حلق سے نیچے اترتی ہے تو دوائی اللہ سے پوچھتی ہے کہ اثر کروں یا نہ کروں۔ اللہ حکم دیتا ہے تو کرتی ہے، نہیں حکم دیتا تو رک جاتی ہے۔ بھائی جس نے اس دوائی میں یہ صلاحیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ کسی مرض کا علاج ہے، تو وہ اس تاثیر کو سلب بھی تو کر سکتا ہے۔ دوائی ایکسپائر بھی تو ہو جاتی ہے، اس کی مدت بھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو حکومت تو نام ہی اس بات کا ہے۔ اللہ کی حکمرانی ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر مرحلے پہ وہ تمام اعمال و افعال جو انسان کے لیے وجود میں آ رہے ہیں وہ اس کے ارادے اور اس کے اختیار سے آ رہے ہیں، اور جب اس کے اختیار سے وہ انعام ہو رہا ہے تو اس اختیاری انعام پر اس کی عبادت کرنا حق کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بات یہاں شاہ صاحب سمجھانا چاہتے ہیں۔ اصطلاحات چونکہ استعمال کی ہے یہاں پر، تو ان اصطلاحات کے تناظر میں مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور ان کے وارثین کے معارف سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عالم جبروت کے مقامات میں سے ایک مقام یعنی حضرت القدس ہے، جس میں ارادہ اور قصد پایا جاتا ہے، اور ارادے اور قصد سے مراد یہ ہے کہ اس حضرت القدس کی تمام قوتیں ان کا اجماع ہو گیا کہ اب یہ ہونا ہے، کیونکہ وہاں معدنیات کا نمائندہ بھی ہے، نباتات کا نمائندہ بھی ہے، حیوانات کا نمائندہ بھی ہے، سورج، چاند، ستارے، کائنات کی ہر چیز یا ہر مخلوق کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی موجود ہے۔ اب جب بھی کوئی کام دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے تو یہ ساری قوتیں اس کے اندر کار فرما ہوتی ہیں، تو وہ تمام قوتیں اجماع کر لیں کہ یہ ہونا ہے، یہ کام وقوع پذیر ہونا ہے، یہ حکم پایا تکمیل تک پہنچنا ہے، تو یہی تو ارادہ ہے۔ ارادہ کہتے ہی اس بات کو ہے کہ کسی کام کرنے پر انسان کی اپنی طبیعی، عقلی، نفسی تمام قوتیں ایک پیج پر آ جائیں، اسی کو ارادہ کہتے ہیں۔ اگر تذبذب کی کیفیت ہے، عقل کہتی ہے کرو، نفس کہتا ہے مت کرو، قلب کہتا ہے کہ پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈھل مل یقین ہے، تو ارادہ ہوتا ہے وہ خواہش ہو سکتی ہے صرف۔ ارادہ وہی ہوتا ہے کہ جب انسانی جسم کی تمام قوتیں ایک پیج پر آ کر متفق ہو جائیں کہ اب یہ کام مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ تو ایسے ہی اس کائنات کا جو ارادہ ہے وہ ان تمام قوتیں جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے کوئی کام وقوع پذیر ہو رہا ہے، ان کا جب وہاں اتفاق اور اجماع ہو جاتا ہے تو یہ ارادہ متجددہ کہلاتا ہے۔ اگرچہ وَإِن كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ الْفَوْقَانِيَةُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ شَيْئًا إِلَّا أَوْجَبَ وُجُودَهُ أَوْ أَوْجَبَ عَدْمَهُ لَا وُجُودَ لِلْحَالَةِ الْمُنْتَظِرَةِ بِحَسْبِ ذَلِكَ۔ اس حضرت القدس کے اندر جو بھی اجماع ہو تو اس سے جو بالائی نظم ہے،
یعنی اس مقام جبروت کے اس مقام سے اوپر، مثلاً تجلی اعظم ہے، یا خود ذات باری تعالیٰ، یا اس کائنات کی جو مسلط فوقانیہ ہے، اس کو یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ ذیلی نظم کے کسی اجماع کے کسی بھی فیصلے کو ویٹو کر دے، وہ کسی چیز کو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، مگر یہ کہ جس کو اس نے وجود میں لانا ہے اس کو لازمی طور پر وجود میں لائے، اور جس کو وجود میں نہیں لانا اس کو وجود میں نہ لائے۔ ایسی حالت کہ جس میں انتظار کی کیفیت ہو، ڈگمگانے کی کیفیت ہو، کروں نہ کروں، یہ کروں وہ کروں، ایسی حالت نہیں ہے۔ یا تو وہ خود اجماع کر لے، اور اگر ان کے درمیان تضاد ہے، جس کو قرآن نے اور حدیث میں ملائے اعلیٰ کا اختصام کہا ہے، جہاں ملائے اعلیٰ کی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو وہاں اس سے اوپر کی مصلحت یعنی ذات باری تعالیٰ کی جو تجلی اعظم ہے وہ مصلحت فوقانیہ آتی ہے، اور وہ جو گو مگو کی کیفیت یا انتظار کی حالت ہے اسے ختم کر کے ایک طرف کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اور جب وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے پھر یہ ساری کی ساری قوتیں اس ایک فیصلے کے ایک پیج پر آ جاتی ہیں، پھر کوئی اختلاف اور تضاد، جیسے پارلیمنٹ میں قانون بننے سے پہلے بڑا شور ہوگا، ہر ایک اپنا اپنا مطالبہ اپنے اپنے دلائل دے رہا ہے، لیکن جب قانون منظور ہو گیا تو اب تمام پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کے لیے اس قانون کو آن کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اصل یہ ہے انبیاء کے معارف میں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ارادہ متجددہ وجود میں آتا ہے۔ اب ان لوگوں کو حکماء اور فلاسفہ کو شبہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس ارادہ ازلیہ اور قدیمہ کو تو ذات بحت یا ذات باری تعالیٰ کے تحت سمجھا، اور یہ جو اس مقام پر آ کر اس واقع یا اس حکم کے وجود میں آنے سے پہلے جو نیا ارادہ وجود میں آیا ہے اس کو نہیں سمجھ پائے۔ شاہ صاحب نے کہا ولا عبرۃ بقوم یسمون الحکماء، کوئی اعتبار نہیں ہے ایسی قوم اور جماعت کا جنہوں نے اپنا نام حکماء رکھا ہے، سائنسدان رکھا ہے، اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں۔ یزعمون، ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ ارادۃ بہذا المعنی، اس معنویت کا حامل کوئی ارادہ ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں کہ قد حفظوا شیئا وغابت عنہم اشیاء، انہوں نے ایک بات تو یاد رکھی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا ارادہ ازلیہ اس کائنات کی تخلیق کا یہ تو یاد رکھی، اور وغابت عنہم اشیاء، اور چونکہ سسٹم کے تناظر میں یہ چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے تو اس لیے بہت سی چیزیں ان کی نظروں سے غائب ہو گئیں۔ وہم محجوبون عن مشاہدۃ ھذا الموطن، یہ لوگ پردے میں ہیں اس مقام کے مشاہدے سے، حجاب کی حالت میں۔ پہلے والا ہے محجوبون کہ حجاب کی حالت میں ہیں اس مقام کے مشاہدے سے، محجوجون یہ دلیل اور حجت پکڑتے ہیں کائنات میں پھیلے ہوئے آفاق، کائنات کے علت و معلول کے سلسلے اور انسانی نفوس میں جو علت و معلول کا نظام ہے، محض اس سے دلیل پکڑتے ہیں، سسٹم کے طور پر کائنات کے امور کو نہیں سمجھ رہے، ظاہری دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ ان کا حجاب کیا ہے؟ اما حجابہم، ان کا حجاب یہ ہے کہ انہم لم یہتدوا الی موطن بین التجلی الاعظم و بین الملأ الاعلی، ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی، اس مقام تک پہنچنے کی توفیق نہیں ہوئی جو تجلی اعظم اور ملأ اعلیٰ کے درمیان ہے۔ وہ مقام مشابہ ہے شعاعوں کے اس دائرے سے جو قائم ہے ہوتی ہے کسی ہیرے جوہر
کہ کسی لاٹ کے ساتھ ایک ہیرا آپ نے تراشا، جیسے روشنی اس کے چاروں طرف روشن ہو رہی ہے، اس شعاع کے مشابہ ہے۔ ایک تجلی اعظم ہے اور ایک تجلی اعظم کے چاروں طرف اس کی وہ شعاعیں ہیں جو ایک جسم واحد کی صورت میں نظر آ رہی ہیں۔ اس تجلی اعظم کے گردا گرد تمام فرشتے، تمام اونچے درجے کے انبیاء اور اولیاء، ان کی ارواح مقدسہ اس کے چاروں طرف پروانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان سے جو روشنی پھوٹ کر ملائے اعلیٰ کی باقی طاقتوں اور قوتوں کے درمیان پھیل رہی ہے، تو یہ اس کے مشابہ وہ مقام ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو ایک ہیرے جواہرات کے کسی شعاع کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس پر شاہ صاحب آگے جملہ بولتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ میں نے تشبیہ تو دی ہے لیکن اللہ کی بات کی مثال کچھ اور ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے، یعنی یہ کوئی اس سے خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی مقصود نہیں ہے، اللہ کی مثال کی کوئی نظیر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ففی ھذا الموطن، اس مقام پر یتمثل اجتماع علی شیء، یہاں کسی شے پر اجتماع ہوتا ہے یہاں کی قوتوں کا، اور یہ اجتماع یا اجماع یہی لازمی قرار دیتا ہے ملائے اعلیٰ کے علوم اور ان علوم کے عملی نظام کو، کہ بنیادی علم کیا ہے، حکم کیا ہے، اور اس حکم پر عمل درآمد کا پروسیجر کیا ہے۔ گویا کہ اسی مقام میں اس کام کرنے کے قواعد و ضوابط اور اس کے پروسیجرز، اس کا سسٹم تشکیل دیا جاتا ہے۔ بعد ما کان مستوى الفعل والترک فی ھذا الموطن، ان کا دراصل اعتراض یہ تھا حکماء کا کہ یہ بغیر اختیار کے از خود ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو موطن ہے، اختیار وہاں ہوتا ہے نا کہ آپ کو کرنے نہ کرنے دونوں چیزیں برابر ہو، پھر آپ کرنے کا حکم دے، تو یہ اختیار ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس مقام کی نسبت سے، یعنی وہ جو شعاع کے طور پر حضرت القدس میں قوتیں موجود ہیں، ان میں پہلے یہ بات برابر ہے کہ وہ کام ہو یا نہ ہو، اس موطن کی نسبت سے۔ ارادہ الہیہ نے جب اللہ کے اپنے ذہن میں اور لوح محفوظ میں لکھا تھا، وہاں تو وہ واقعہ بے شک لکھا ہوا ہے پہلے سے، وہ کام، لیکن اس مقام پر آنے سے پہلے اس مقام میں کرنا نہ کرنا برابر تھا۔ جب وہ اس سطح پر آیا تو وہاں اس کے کرنے کا حکم اپنے اختیار سے ثابت ہوا۔ یہ مقام اور یہ حیت، یہ ان حکماء کی سمجھ میں نہیں آئی، اور جب سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو شاہ صاحب نے ان کا حجاب بیان کیا اور کہا کہ ان حکماء اور فلاسفہ کی اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لا عبرۃ، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان کے خلاف ایک دلیل بھی پیش کی ہے بڑی عام فہم سی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو، وَأَمَّا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، ان پر سب سے بڑی حجت وہ یہ ہے، فہیہ کیا کہ ان الواحد منا، دیکھو ہم میں سے کوئی ایک آدمی یہ بات بدیہی طور پر، ظاہری طور پر جانتا ہے، کیا کہ انہ یمد یدہ ویناول القلم مثلا وہو فی ذلک مرید قاصد، ایک آدمی مثلاً ہاتھ بڑھاتا ہے اور قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے، تحریر لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے مثلاً، تو اس قلم کو اٹھا کر یہاں لانا اور کاغذ پر لکھنا شروع کرنا، اس میں یہ مرید اور قاصد ہے یا نہیں؟ اس کا ارادہ تھا تبھی تو قلم اس نے اٹھایا۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُرِيدٌ قَاصِدٌ، وہ اس قلم اٹھانے میں ارادہ بھی رکھتا ہے اور اس کا قصد بھی ہے، قاصد بھی ہے۔ اس سے پہلے یستوی بالنسبۃ الیہ الفعل والترک،
بحاظ القصد، اس ارادے کے اعتبار سے قلم اٹھانے سے پہلے قلم اٹھانے نہ اٹھانے کا اختیار برابری سطح پر اس میں موجود تھا، اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن جب قلم اٹھایا تو اس میں وہ مرید بن گیا۔ وَبِحَسْبِ حَاذِهِ الْقُوَىٰ الْمُشَبِّهَةِ فِي نَفْسِهِ، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر یہ جو قوت ہے ہاتھ بڑھا کر قلم اٹھانے کی، اس کے نفس میں جو قوتیں ہیں یا لکھنے کی جو صلاحیت ہے، تو ان قوتوں میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھے یا نہ لکھے، قلم اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ لیکن جب اس کے دل نے یہ ارادہ کر لیا تو دماغ بھی، ہاتھ بھی، اعضاء بھی قلم اٹھانے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ وَإِن كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ الْفَوْقَانِيَةِ اما واجب الفعل او واجب الترک، اگرچہ ہر چیز اس سے اوپر کی مصلحت کی وجہ سے یہ واجب الفعل ہوتی ہے یا واجب الترک ہوتی ہے، یعنی ان سے اوپر کی قوتیں، مثلاً اگر کسی کلاس میں ہے تو استاذ نے کسی کام کو یا تو واجب قرار دیا ہے کہ ضرور لکھو، یا وہ کہتا ہے کہ بالکل نہ لکھو۔ مصلحت فوقانیہ کا ارادہ اپنی جگہ پر، وہ جتنا مرضی احکامات دے کہ بھئی مشکل سبق ہے لکھنا چاہیے، لیکن آپ کا اپنا ارادہ بھی تو ہے اپنے اختیار سے کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ شاہ صاحب کہتے دیکھو جیسے یہ ہے، فَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي كُلِّ مَا يَسْتَوْجِبُهُ اسْتِعْدَادٌ خاصٌ، ایسے ہی حالت ہے ہر اس سطح کی قوت کا جس میں ایک خاص استعداد پائی جاتی ہے، ایک خاص کام کرنے کی استعداد پائی جاتی ہے۔ ایک عمومی ارادہ ہے، عمومی حکم ہے، اور ایک خاص اس کے ذیل میں استعداد کی بات ہے، تو ایسی صورت میں فَيَنزِلُ مِن بَارِئِ الصُّوَرِ مِثْلَ نُزُولِ الصُّوَرِ عَلَى الْمَوَادِ الْمُسْتَعَدَّةِ لَهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے متعلق تمام قوتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ اس کام کو کرنے لگتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق وہ مواد جو دنیا میں تیار ہو چکا ہے اس پر اس کام کی صورت نازل کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو وہاں اللہ کا ارادہ اس کے اساس پر ہوا۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا کہ مثلاً ایک اللہ کا مقرب بندہ دعا مانگتا ہے اور دعا مانگتے ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب اگرچہ اس کام کی جس کی دعا مانگی گئی ہے اس کام کے بہت ساری علت و معلول کا ایک پورا سسٹم ہے، لیکن آخری مرحلے پہ کسی انسان کی دعا یا بد دعا اس نے اس سسٹم کو وجود میں لانے، حرکت میں لانے کا وہ سبب بنا، اس کے نتیجے میں اس کام کی استجابت ہوئی، دعا قبول ہوئی اور وہ کام وقوع پذیر ہوا۔ تو اس دعا کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے، یہ بھی علتوں میں سے ایک علت ہے نا، اگر آپ علت ہی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ارادہ متجددہ ہے، مما فی دخل لمتجدد حادث بوجہ من الوجوہ، متجدد حادث، یہ جو نیا ایک اس چیز کو وجود میں لانے والا عمل ہے یعنی دعا، اس دعا نے بھی اپنا کام کیا، اور محض خالی دعا نہیں، پورا کا پورا سسٹم حرکت میں آیا ہے، تمام مواد اس کے اندر حرکت میں آتے ہیں، تب وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تو یہ ارادہ متجددہ ہے جس پر جزا ہے یا سزا ہے، اسی لیے جزا و سزا ہے کہ اس درجے کا جتنا اختیار ہے وہ اختیار تو آپ نے استعمال کیا ہے۔ اگر ارادہ ازلیہ کو صرف مان لیا جائے تو پھر تو جزا سزا تو ہونی نہیں چاہیے۔ جزا سزا اسی لیے ہے کہ وہ آخری سطح پر آپ کی جو قوتیں ہیں وہ مجتمع ہو کر اس کام کے کرنے نہ کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں۔
نہ کرنے کا ارادہ کر رہی تو اور نتیجہ، کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں اس پر متفق ہو گئی ہیں تو اور نتیجہ۔ شاہ صاحب کہتے جیسے ہم اپنی دنیا میں یہ ہر انسان کے اندر اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، ایسے ہی اس کائنات میں جتنے بھی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں ان تمام کے پیچھے یہ ارادہ متجددہ اللہ اپنے فعل و اختیار اور اپنے احسان اور انعام کے ساتھ یہ کرتا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنا لازم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس پر تم ایک اعتراض کر سکتے ہو، حکماء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فلاسفہ کو، لعلک تقول، شاید کہ تو یہ اعتراض کرے کہ ھذا جہل بوجوب الشیء بحسب المصلحۃ الفوقانیہ، جو ارادہ ازلیہ کی مصلحت فوقانی ہے اس نے جس چیز کو لازمی قرار دے دیا، تقدیر میں لکھ دیا، تو اس سطح پر اگر ہم یہ کہیں کہ فعل کرنا نہ کرنا برابر تھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جاہل تھے، یہ تو جہالت ہے، ان کو اوپر کے احکامات کا نہیں پتہ، یہ کیسے افسر ہیں کہ جو اوپر کے منظور کیے ہوئے قوانین اور ضابطوں پر عمل درآمد سے جاہل ہیں، اب یہ اپنا ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ تو جہالت۔ فَكَيْفَ تَكُونُ فِي مَوْطَنٍ مِّن مَوَاطِنِ الْحَقِّ، آپ جس کو حق کا مقام قرار دے رہے ہیں کہ عالم جبروت میں ایک ایسا مقام ہے بالا اعلیٰ اور تجلی اعظم کے درمیان، تو یہ حق موطن کیسا ہوا جہاں جہالت پائی جاتی ہے؟ شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا، فَأَقُولُ، میں کہتا ہوں، حاشا للہ، اس کو جہل قرار دینا اللہ کی پناہ، بل ہوا علم و ایفاء لحق ھذا الموطن، یہ جہالت نہیں بلکہ یہ تو عین علم اور یہ تو اس مقام کا پورا پورا حق ادا کرنا ہے، یہ تو اس کا حق ہے۔ بھائی جو قانون اجمالی طور پر مصلحت فوقانیہ نے یا بالائی نظم نے بنایا ہے اس کو نچلی سطح پر قابل عمل بنانے کا سسٹم اور پروسیجر بنانا، یہ تو عین علم ہے، اس کو جہل کہنا تو خود جہالت ہے۔ انما الجہل، جہل تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ لیس بواجب اصلا، کہ یہ بالکل اصلی طور پر واجب نہیں ہے۔ تمام الہی شریعتوں نے اس جہالت کی نفی کی ہے۔ کیسے بھلا؟ حیث اثبتت الایمان بالقدر، تمام شریعتوں نے تقدیر پر ایمان لانے کو لازمی قرار دیا ہے، اور جب تقدیر کو ایک سسٹم کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں تو سسٹم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب بھی وہ حکم جس موطن اور مقام میں جائے تو وہاں کے لوگ اس بالائی حکم کے عملی پروسیجر، قاعدے اور ضابطے اور احکامات بنائیں۔ یہ تو تقدیر کا لازمی نتیجہ ہے، یہ تو سسٹم کے لوازمات میں سے ہے۔ اس کو جہالت کہنا تو خود بڑی جہالت ہے۔ انما اصابک لم یکن لیخطئک، پیچھے حدیث گزری تھی کہ جو تمہیں پہنچنے والی چیز ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، اور جو تم سے ادھر ادھر چلی گئی وہ کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی، پہنچ نہیں سکتی۔ وَأَمَّا إِذَا قِيلَ، اور اگر کہا جائے کہ اس کام کا کرنا اور چھوڑنا اگر اس مقام کے اعتبار سے صحیح ہے تو یہی تو علم حق لا محالہ، کہ اس مقام پر حضرت القدس کے اس اجماع میں اس سے پہلے کرنا نہ کرنا برابر تھا۔ جب بالائی مصلحت فوقانیہ سے ایک حکم آیا اور اس حکم کے عملی نفاذ کے سلسلے میں قوتوں کا اجماع ہوا تو یہ تو عین علم ہے، اس کو جہل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کما انکا، مثالیں عام فہم سی دیتے ہیں شاہ صاحب، کہتے ہیں دیکھو عقلاء سے عقلی سوال، حکماء سے عقلی مثال، دیکھو جانوروں میں سے جو نر ہے، جانور نر ہیں، فحل، سانڈ جسے کہتے ہیں، جتنے بھی نر جانور ہیں
وہ تمام وہ افعال کرتے ہیں جو نر جانوروں کا کام ہے، افعال الفحلیہ، وہ تمام نر جانوروں والی، نروں والی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ تمام اعمال وہ کرتے ہیں۔ اور تم تمام مؤنثات کو دیکھتے ہو، مادہ جتنی بھی ہیں وہ تمام افعال کرتی ہیں ماداؤں والے۔ دونوں کے اعمال اور افعال میں فرق ہے، خاص طور پر ان کے جنسی اعمال و افعال میں۔ نر اور طرح کے اعمال و افعال کرتا ہے، اور تمام مؤنثات مادائیں وہ اپنے اپنے کیا ہے، مؤنثات والے اعمال و افعال کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان پر تم حکم لگاؤ، 3 ممکنہ حکم تمہاری فلسفے کی روح سے اگر لگائے جائیں تو تینوں غلط ہیں۔ کیا؟ وَإِنْ حَكَمْتَ، آپ اگر یہ کہیں بِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالُ صَادِرَةٌ جَبْرًا، کہ چونکہ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹومیٹکلی سارا کائنات پیدا کر کے اللہ میاں فارغ ہو گیا، اور اس سسٹم کے جبر کے تحت وہ نر اور مادہ اپنے اپنے افعال سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی حرکت ایسے ہی ہے جیسے پتھر اوپر سے لڑکایا جائے تو از خود جیسے لڑکتا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نر ایک پتھر کی طرح جنسی افعال کرتا ہے اور ایک مادہ جنسی افعال کرتی ہے ایک پتھر کی طرح، ان میں ان کا اپنا کوئی سسٹم، ان کا اپنا کوئی ارادہ کار فرما نہیں ہے، جیسے پتھر ہے ایسے ہی یہ جانور ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اگر تم یہ فیصلہ کرو تو کذبت، تو نے جھوٹ بولا، ایسا نہیں ہے۔ پتھر میں اور اس جانور میں کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق۔ اور اگر تم یہ حکم لگاتے ہو کہ بِأَنَّ صَادِرَةٌ مِّن غَيْرِ عِلَّةٍ مُوجِبَةٍ لَهَا، یہ جتنے بھی اعمال و افعال نر اور مادہ سے وجود میں آ رہے ہیں، ان کی کوئی علت نہیں ہے، بغیر کسی علت کے از خود یہ اپنی اپنی حرکات سر انجام دے رہے ہیں۔ من غیر علت موجبۃ لہا فلا المزاج الفحلی یوجب ھذا الباب ولا المزاج الانثوی یوجب ذالک، نر کا مزاج نر والے اعمال نہیں کر رہا، مزاج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی علت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور انثوی مزاج یعنی مادہ ہونے کا مزاج وہ اس کے مادہ ہونے والے جنسی اعمال کا تقاضا نہیں کر رہا۔ اگر تم علت کا سرے سے انکار کرو اور مزاج کے نتیجے میں جو وجود میں آنے والے اعمال ہیں ان کا انکار کرو تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر آپ ایسی علت قرار دو کہ ہر حال میں پتھر کی طرح ہو رہا ہے کام خود بخود، تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر یہ کہو کہ کوئی علت کا عمل دخل نہیں ہے تو بھی جھوٹ ہے۔ اچھا ذرا تم تیسرا فیصلہ کر سکتے ہو، وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ بِأَنَّ الْإِرَادَةَ الْمُتَشَبِّحَةَ فِي أَنفُسِهِمَا تَحْكِي وُجُوبًا فَوْقَانِيًا، کہ وہ ارادہ جو اس نر اور مادہ میں ہے اپنے اپنے افعال سر انجام دینے کا، یہ اپنے سے اوپر کی جو اللہ کی مثلاً طاقت ہے یا فوقانی مصلحت یا بالائی طاقتیں اور قوتیں ہیں، ان کی محض نقل کر رہا ہے۔ نر جو ہے ان کی نقل کر رہا ہے، اور یہ جو انثیٰ ہے مادہ ہے یہ بھی اس کی نقل کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، اسی پر اعتماد کریں، وَأَنَّهَا لَا تَفُورُ فَوْرَانًا اسْتِقْلَالِيًّا، اور ان میں مستقل اپنا کوئی جوش اور جذبہ نہیں ہے، بغیر کسی جوش و جذبے کے یہ اوپر کے حکم کی محض نقل اتار رہے ہیں۔ کَأَنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مَرْمًا، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ یہ بالائی نظم کی ہر بات کی مکمل کاپی ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے کا جو بالائی نظام ہے اگر وہ مذکر ہے تو پھر مؤنث پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے،
اور اگر وہ مؤنث ہے تو مذکر پر کیسے انداز ہو؟ پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس مذکر کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذکر ہے اور اس مؤنث کے پیچھے کوئی نہ کوئی مؤنث ہے، اس کی نقل۔ اور اگر اس کی حکایت کرنی ہے اور وہ ہر وقت وہی کام کر رہا ہے تو اس کو بھی ہر وقت وہی کام کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس نر میں نر کی تمام خصوصیات کے وہ ہر وقت جنسی اعمال کے اندر مشغول رہتا ہے، یا وہ مؤنث جس کے اندر انسیت کے احوال پائے جاتے ہیں وہ ہر وقت اس حالت کے اندر ہوتی ہے۔ حکایت تو وہ ہوتی ہے کہ ہر وقت نقل کرے وہ، تو کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تین ہی ممکنہ شکلیں تمہاری فلسفی کے تحت ہونی چاہیے، علت و معلول کے اس نظام کے تحت۔ یا تو آپ علت کا انکار کرو، بالائی کسی علت کا، اور یا آپ یہ کہو کہ یہ اس بالائی علت کے تحت پتھر کی طرح لڑک رہے ہیں، بس ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ اختیار مانو تو زیادہ سے زیادہ اتنا کہ یہ اس بالائی نظم کی محض نقل کر رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی عمل دخل، تو تینوں پہلو جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بل الحق الیقین امر بین الامرین، حق اور یقینی بات یہ ہے کہ معاملہ ان دونوں تینوں پہلوؤں کے بالکل بین بین ہے، درمیان میں ہے، نہ ہی محض اس علت فوقانیہ کی نقل ہے اور نہ ہی یہ جبراً کام کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ ان کا یہ ارادہ اوپر والے کی محض حکایت ہے۔ اگر حکایت اور نقل ہوتا تو ہم کہتے ہیں ان کا کوئی نیا ارادہ تو نہیں، بلکہ یہ تمام سطحیں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں۔ بالائی نظم نے بنیادی قانون دیا، ایک دائرہ کار مقرر کر دیا، اب نچلے نظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اساس پر اس کے قاعدے اور ضابطے اور ارادے اپنے فعل و اختیار سے وجود میں لائے اور اس کے تحت وہ کام پروسیجر کے مطابق سر انجام پائے۔ یہ ہے الامر بین الامرین، وہوا، اور وہ یہ کہ ان الاختیار معلول لا يتخلف عن عللہ، کہ یہ اختیار بھی ایک معلول ہے، یہ جب بھی کوئی علت پائی جائے گی اختیار والی تو ضرور اختیار کا عمل وجود میں آئے گا۔ والفعل المراد توجبہ العلل، جو فعل آپ کو مراد ہے، مقصود ہے، اس کے پیچھے ضرور علت کار فرما ہے۔ ولا یمکن ان لا یکون، اور ایسا ممکن نہیں کہ وہ نہ ہو، جیسے علت پائی جائے گی ضرور وہ فعل ہوگا۔ ولیکن ھذا الاختیار من شانہ، اس اختیار کی شان اور حالت یہ ہے کہ ان یبتہج بالنظر الی نفسہ ولا ینظر الی ما فوق ذلک، کہ وہ اس موطن میں اپنے دائرے کے اعتبار سے وہ خوش ہے، جس درجے میں وہ اتھارٹی بنائی گئی ہے احکامات و قواعد اور اس کی ذیلی تفصیلات کو طے کرنے کی، وہ اپنے دائرے کے اوپر خوش ہے اور اس کے مطابق اس کو کرنے نہ کرنے کا اختیار تھا، اور پھر اس نے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام کے کرنے سے روکا۔ ولا ينظر الی ما فوق ذلک، اپنے سے اوپر کی مصلحت کو وہ نہیں دیکھے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فإن ادیت حق ھذا المقام، اگر تو نے اس موطن، اس مقام کا حق ادا کیا، اور وقلت، تو نے اس پورے عمل میں یہ بات کہی کہ اجد فی نفسی، میں اپنے دل میں یہ بات پاتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کام کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر تھے، اور میں نے اپنے اختیار سے یہ فعل سر انجام دیا ہے اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، تو فکان الاختیار علتا لفعلہ، یہ جو تمہارا اختیار کرنا ہے یہ بھی اس کام کرنے کی علت قرار پایا، اور اسی اختیار کی وجہ سے ہی تم پر جزا اور سزا ہے۔ یہ جو معمولی سا آخری اختیار ہے، اس اختیار کی وجہ سے ہی جزا و سزا ہے۔ تو اگر تم یہ جملہ کہو گے تو نے واقعتاً الہی شریعتوں کی خبر دی اسی ارادہ متشبہہ کے بارے میں جو اس مقام میں پایا جاتا ہے۔
تو عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ ارادہ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق اثر نو پیدا ہوتا ہے تو اسی سے دنیا اور آخرت میں جزا و سزا ثابت ہو گئی۔ ثبت، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس عالم کا ایک تدبیر کا نظام چلانے والا ہے جو اس عالم کا پورا سسٹم کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ دبر العالم، ایک ایسی شریعت کے ذریعے سے جس پر لوگوں کو چلنا ہے تاکہ ان کو نفع پہنچے، وہ بہتر بنے۔ تو وہ شریعت اس موطن حضرت القدس میں متعین ہوئی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ فکان الامر، اس کا معاملہ اس کے مشابہ ہو گیا کہ جب کوئی آقا اپنے کچھ ملازموں کو بھرتی کرے اور ان سے اس بات کا مطالبہ کرے، اور والراضی عمن خدمہ، جو ان کے مفوضہ کام کو پورے طریقے سے سر انجام دے اس سے راضی ہو جائے، اور جو پورے طریقے سے اپنے مفوضہ ملازمت کے کام نہ کرے تو اس پر ناراض ہو۔ تو فنزلت الشرائع الالہیہ بہذہ العبارہ، تمام شرائع الہیہ اسی عبارت کے تحت نازل ہوئیں۔ لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ شرائع صفات میں نازل ہوتی ہیں، تنزل فی الصفات وغیرہا، یعنی مرتبہ صفات، مرتبہ جبروت میں، یعنی موطن کے اندر لازمی قرار پاتی ہیں۔ اس لیے شرائع بدل جاتی ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں اور شریعت، اصول شریعت نہیں بدلتے، شریعت اور منہج موسیٰ کی اور شریعت، عیسیٰ کی اور شریعت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت۔ لیس ہناک افصح، اس سے زیادہ فصیح جملہ اور اس سے زیادہ حق کو واضح کرنے والی بات نہیں کی جا سکتی، چاہے آپ اس کو حقیقت لغویہ کہو یا مجاز متعارف کہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم مکنت الشرائع الالہیہ حاذی المعرفۃ الغامضہ من نفوسہم بثلاثۃ مقامات مسلمۃ عندہم۔ اب چونکہ یہ ساری بحث جتنی ہم نے کی ہے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اس کی عبادت کرنا، اس کا اعتقاد رکھنا، اور اس کی جو فلسفی ہم نے یہاں بیان کی ہے، یہ عام آدمیوں کو بات سمجھنی بڑی ہی مشکل ہے۔ اس لیے شریعت الہیہ نے 3 بنیادی تسلیم شدہ حقیقتیں اس جگہ پر بیان کی ہیں، اور وہ 3 ایسی بنیادی حقیقتیں ہیں جو مشہورات بدیہیہ میں سے ہیں، یعنی ایک ایسی بدیہی چیزیں ہیں جو مشہور بھی ہیں اور لوگوں میں جاری بھی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تمام شرائع الہیہ میں، کتب مقدسہ میں پہلی مقام، پہلی بات یہ واضح کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کرنے والا ہے، منعم، اور منعم انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور والعبادۃ شکر لہ علی نعمہ، اور عبادت اس منعم کا شکر ہے۔ اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر پوری فلسفی بیان کی جائے اور پورا تقدیری نظام، اور اس تقدیری نظام میں اس موطن اور اس موطن کے اندر جو ارادہ متجددہ ہے، تو یہ چونکہ مشکل بات عام آدمی کو سمجھ میں، عام آدمی کو تو یہی حقیقت اس پہلو سے سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور ہر انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس عبادت سے اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے، اس عبادت کو چھوڑیں گے، ان کو دنیا میں سخت ترین سزا ملے گی۔ جو شریعت کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، تو اس کے لیے سزا ہے۔ تیسری بات عام تمام لوگوں کو بتلائی گئی کہ جو جو اس عبادت کے حق کو، اللہ کے اس شکر کو ادا کرے گا، آخرت میں اس کو جزا ملے گی، جو مطیعین ہیں، کام کرنے والے ہیں ان کو، اور
جو نافرمان ہیں ان کو بھی جزا و سزا ملے گی، یعنی آخرت میں بھی جزا و سزا ملے گی۔ تو تمام کتب الہیہ، کتاب مقدس قرآن حکیم پڑھیں، وہاں وہ یہ فلسفیانہ بحث نہیں کرتا، بس یہ بتلاتا ہے کہ یہ تم پر اللہ نے انعام کیا فلاں فلاں، اس لیے اس کا شکر ادا کرو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اس شکر کا لازمی نتیجہ ہے ایاہ تعبدون، اسی کی عبادت کرو، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے، اور جو کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی انعام ہے، اور جو اسی طرح کرنے نہ کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی جزا و سزا ہے۔ یہ تین پہلوؤں سے شریعت نے عام لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، واضح کر دی، اور اس کے نتیجے میں تین بنیادی علوم وجود میں آئے۔ فم بسطت من ہنالک ثلاثۃ علوم، نمبر ایک علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی انعامات کی نعمتوں کا تذکرہ اور اس کی تذکیر، یہ پہلے والا پہلو تھا۔ نمبر دو علم التذکیر بایام اللہ، گزشتہ تاریخ جو اللہ کے دن ہیں اس کی تذکیر، اور علم التذکیر بالمعاد یا بالآخرہ، آخرت کی بنیاد پر علم تذکیر۔ تو فنزل القرآن العظیم شرحا لہذه العلوم، تو قرآن حکیم نے ان تینوں علوم کی تشریح کی ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ وَإِنَّمَا عَظُمَتِ الْعِنَایَةُ بِشَرْحِ هَذِهِ الْعُلُومِ، پھر اللہ کی بہت بڑی عظیم عنایت ہوئی کہ ان علوم کی بھی شرح ہوئی، اور وہ شرح کیا ہے؟ اس کے لیے پھر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بتا دینا مشکل ہو رہا ہو تو چھوڑ دیں گے اگلی دفعہ سے ہی، چلو اگلی دفعہ کریں گے۔ اللہ اجمعین۔